حاضرین مجلس کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، کل مرحوم مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے کربلا چہردہ معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الی قاب قوسین، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين، رحمة للدارين، جد الحسنين، مولى الكونين، اعنی ابا القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، رحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد روی فی دعاء الندبۃ عن الامام الصادق علیہ السلام، وصل اللہم بیننا وبینہ وصلۃ تؤدی الی مرافقۃ سلفہ، واجعلنا ممن یأخذ بحجزتہم ویمکث فی ظلہم، وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ وَالْإِجْتِهَادِ فِي طَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهِ الٰہِ آمین۔ وصدق امامنا الصادق۔ درود پڑھیے محمد و آل پر، صلی علی محمد۔ ابتدا میں تمام بزرگانان، تمام نوجوان احباب، عزاداران آل اطہار کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الوداعی 7 روزہ سلسلہ گفتگو کہ جس میں سرنامہ کلام دعائے ندبہ کے ان جملوں کو قرار دیا ہے کہ جو یقیناً ہر مومن اپنی زندگی میں بارہا تکرار کر چکا ہے، پڑھ چکا ہے، مگر ان جملوں میں ایک ایسا خاص جملہ ہے جو ہمارے ان 7 روزہ سلسلہ گفتگو کا موضوع قرار پائے گا۔ لہٰذا اسی دعا کے فقروں سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ جس میں میرے اور آپ کے چھٹے امام دعائے ندبہ، یعنی وہ دعا کہ جو وقت کے امام کی غیبت میں تمام تر عیدوں اور روز جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اس میں چھٹے امام ہمیں 12ویں امام کے لیے، ہمارے وقت کے امام کے لیے اس طرح سے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھلا رہے ہیں
کہ وصل اللہم بیننا و بینہ وصلتاً، اے خدا ہمارے یعنی ایک چاہنے والے کے اور ہمارے امام کے درمیان ایک ایسا تعلق بنا دے تو ادی الی مرافقت السلف، جو تعلق ہمیں ہمارے وقت کے امام کے گزشتگان یعنی ان کے آباء و اجداد سے جوڑ دے۔ وَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُوا بِحُجْزَتِهِمْ، اے خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اہل بیت کے دامن کو تھام لیتے ہیں۔ وَيَمْكُثُوا فِي ظِلِّهِمْ، اے خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر چھٹے امام ایک دعا تعلیم دیتے ہیں جو یقیناً ہم میں سے ہر ایک نے بارہا دعائے ندبہ کے یہ معروف فقرے ہیں۔ چھٹے امام سکھا رہے ہیں ہمیں کہ دعا یہ کرو کہ وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ، اے خدا ہم آل محمد کے ماننے والوں کی، ہم امام زمانہ کی امامت پر یقین رکھنے والوں کی مدد کر۔ اعنا ہماری مدد کر، کس چیز میں؟ علی تأدیت حقوقہ الیہ، اس بات میں کہ اپنے وقت کے امام کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِ إِلَيْهِ، بس اسی جملے کو دیکھ کر ذہن میں یہ خیال آیا کہ زندگی میں کتنی مرتبہ ہم اس جملے کی تکرار کر چکے ہیں، وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِ إِلَيْهِ، اے خدا ہماری مدد کر کہ وقت کے امام کے حقوق ادا کر سکیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ میرے وقت کے امام کے بھی مجھ پر کوئی حقوق ہیں؟ میں چاہنے والا تو ہمیشہ اپنے امام سے یہ امید لگائے رکھے ہوں کہ امام کے اوپر ہی چاہنے والوں کی ساری ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق پر بھی ہیں وہ میرے ہیں اور میرے امام پر ہیں، اور یقیناً میرے امام اسے ادا کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے زندگی میں کسی مرحلے پر، کسی موقع پر اس بات کو سوچا کہ میں جو اپنی زندگی میں مگن ہوں، جو اپنی اولاد کی پرورش کا پورا خیال رکھتا ہوں، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا بہت خیال رکھتا ہوں، جو اپنے عزیزوں رشتہ داروں مومنین کا خیال رکھ رہا ہوں، کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سب کا حق ادا ہو، کیا میں نے اپنے وقت کے امام کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی؟ اصلاً حقوق ادا کرنا تو دور کی بات، کیا میں نے کبھی اس نہج پر سوچا، کیا میں نے زندگی میں کبھی غور بھی کیا کہ میرے وقت کے امام کے بھی مجھ پر کوئی حقوق ہیں؟ توجہ میرے ساتھ ہے نا عزیزوں، میری بات سے متفق ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ، یعنی چھٹے امام ہمیں دعائے ندبہ میں یہ جملہ وقت کے امام کی آمد اور تشریف آوری سے کئی سالوں پہلے تعلیم دے رہے ہیں، وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ، اے خدا ہماری مدد کر کے اپنے وقت کے امام کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ ادا کرنا تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ پہلے ہمیں معلوم تو ہو کہ میرے وقت کے امام کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، میری کیا ذمہ داریاں ہیں اپنے وقت کے امام کی نسبت سے۔ بس عزیزوں، اسی دعائے ندبہ کے فقرے سے تمسک کرتے ہوئے ارادہ یہ کیا ہے کہ ان 7 دنوں میں ہماری گفتگو کا موضوع حقوق امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف رہے گا۔ صلی علی محمد اور یہ بات واضح رہے کہ اس موضوع کو پڑھنا میری جانب سے یا آپ تمام مؤمنین کی جانب سے اس موضوع کو سننا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے حق ادا ہو جائے گا، نہیں، اس سے فقط ہمارے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ حقوق کیا ہیں،
یہ گفتگو، یہ سلسلہ، یہ موضوع، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا قدم ہے کہ جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ میری گردن پر میرے وقت کے امام کے کیا حقوق ہیں، تاکہ زندگی میں کوشش کر کے ان حقوق میں سے کچھ کو ادا کر سکیں۔ اگر بات واضح ہے، اگر موضوع کا تعارف پوری طرح آپ تک پہنچ گیا، حقوق امام زمانہ، تو میں بغیر کسی تمہید کے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے وقت کے امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے، صلی علی۔ اگر حقوق امام زمانہ کی بات کی جائے، دو قسم کے حقوق ہیں کہ جو ہمیں روایات اور کلام آل محمد سے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک حقوق ہیں نظری، میں ان سب باتوں کو سمجھاؤں گا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، آپ نے بس توجہ میرے ساتھ رکھنی ہے۔ اور دوسرے حقوق ہیں عملی۔ بعض وہ حقوق ہیں کہ جن کا تعلق جاننے سے ہے، جن کا تعلق سمجھنے سے ہے، جن کا تعلق علم رکھنے سے ہے، جن کا تعلق معرفت سے ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بعض وہ حقوق ہیں کہ جن کا تعلق عمل کرنے سے ہے، عملی زندگی میں کوئی ایکشن لینے سے ہے۔ یہ دو قسم کے حقوق ہمیں روایات میں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر میری آواز آپ تمام کے لیے واضح ہے تو مل کر امام کی عظمت پر ایک اور درود پڑھ دیں، محمد وعلیہ۔ تو امام زمانہ کے حقوق کے جو ہم پر ایک چاہنے والے، ایک مومن، ایک عزادار، ایک بارہ امامی شیعہ پر ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ یا ان حقوق کا تعلق جاننے سے ہے، یا ان حقوق کا تعلق عمل کرنے سے ہے۔ بعض حقوق ایسے ہیں کہ جن کی ابتدا جاننے سے ہے، مگر نتیجہ عمل کرنے پر ہی حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیل آپ کی خدمت میں ان 7 دنوں میں پیش کی جائے گی۔ تو پہلے ہم ان حقوق کی بات کریں گے کہ جن کا تعلق جاننے سے ہے، جن کا تعلق معرفت سے، علم سے ہے، کہ جب یہ حقوق ادا ہوں گے، کیونکہ یہ حقوق ایسے ہیں کہ جو ہم بات کر کے اور آپ بات سن کر کے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو جاننے والی بات ہے اگر وہ آپ تک پہنچ گئی تو اس کا مطلب ایک حق ادا ہو گیا، ایک میرا واجب اپنے امام کی جہت سے وہ میں نے پورا کر لیا۔ تو پہلے ہم ان حقوق سے بات کا آغاز کریں گے کہ جن کا تعلق جاننے اور علم رکھنے سے ہے، پھر ہم گفتگو کا رخ ان حقوق کی طرف موڑیں گے کہ جن کا تعلق عمل کرنے سے ہے۔ اور یہ عمل کرنے والے حقوق موقوف ہیں پہلی قسم کے حقوق پر۔ میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق کہ جو ایک امام کا اپنی امت پر ہے، ہم آخری نبی کی امت ہیں اور آخری نبی کے بعد آنے والے 12 اماموں میں سے آخری امام یعنی امام مہدی کی امت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سب سے پہلا اور بنیادی حق کہ جو ایک امام کا اپنے چاہنے والوں کی گردن پر ہے، یعنی ہم سب پر ہے، وہ ہے حق معرفت، یعنی اپنے وقت کے امام کو پہچاننا۔ آیا کیا فقط اتنا کافی ہے کہ آپ میرے 12ویں امام ہیں، آپ قریش میں سے ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں، نسل علی و فاطمہ میں سے ہیں، اور آل فاطمہ میں بھی آل حسین میں ہیں، اور حسین کے 9 فرزند ہیں؟ کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، یہ بنیاد ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔
ہمیں اپنے وقت کے امام کے بارے میں اس سے بہت زیادہ کچھ جاننا پڑے گا تاکہ حق معرفت کا کچھ حصہ ادا ہو جائے. حق معرفت یعنی امام کی معرفت حاصل کرنا، امام کے بارے میں جاننا، امام کو پہچاننا، یہ خود کئی حصوں پر تقسیم ہو سکتا ہے. اس حق معرفت کے ضمن میں بہت سارے اہم موضوعات آ سکتے ہیں. سب سے پہلے خود امامت کی ضرورت کو سمجھنا، پھر وقت کے امام کی امامت پر میرے پاس دلیل ہونا. 12ویں امام کی امامت آیا اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ نوجوان دوستوں سے جواب چاہتا ہوں میں. میرے 12ویں پورے 12 اماموں کی امامت اور میرے وقت کے امام کی امامت کا عقیدہ، چونکہ یہ عقیدہ ہے، اس کا تعلق اصول دین میں سے ہے. آپ توضیح المسائل کھولیے، سب سے پہلے صفحے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے. سارے توضیح المسائل پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں. اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے، یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ اصول دین کو صرف اس لیے مانا جائے کہ کوئی شخص کہہ دے. یعنی کیا؟ یعنی اصول دین میں میرے پاس دلیل ہونی چاہیے اپنے عقیدے پر، میں تقلید نہیں کر سکتا. یعنی میں 12ویں امام کو اپنا 12واں امام اور وقت کا امام صرف اس لیے نہیں مان سکتا کہ منبر سے کسی عالم نے کہہ دیا. نہیں، مجھے یہ جاننا ہے کہ اس نے کیوں کہا، اور اس دلیل کو سمجھ کر اس دلیل کے ساتھ اس عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے. لہذا یہ موضوع محنت چاہتا ہے ہر عزادار، ہر چاہنے والے سے. امام کی معرفت سب سے پہلا حق ہے کہ جو چاہنے والے کی گردن پر ہے. اب اس معرفت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، خود 12 اماموں کی امامت کیوں، ان کی امامت کی حاجت کیوں، میرے 12ویں امام کی امامت کیوں، اس امامت پر میرے پاس کیا دلیل ہے، پھر امام کے وجود بابرکت کا نتیجہ کیا ہے، امام کے ہونے کا، فقط وجود کا ثمرہ کیا ہے، آیا میرا وجود کیسے میرے امام کے وجود بابرکت کے مرہون منت ہے. یہ ساری باتیں یہ عقیدہ امامت کے ضمن میں آ جاتی ہیں، یہ ساری باتیں معرفت امام کے دائرے میں آ جاتی ہیں. میں بات کو تھوڑا آسان کروں، آج اس معرفت امام کے پہلے دروازے سے وارد ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بات پھیل کر کہاں تک جاتی ہے. میں روایت سے بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. معرفت امام اور ضرورت امام کیا ہے، تاکہ حق امام کو سمجھ سکوں. میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، مل کر ایک درود پڑھ دیجئے. اصلاً راوی ہے اب اس باب میں کہ کیوں امام کی معرفت ضروری ہے. میرے آقا و مولا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام معرفت امام کا باب اتنا وسیع ہے روایات میں بھی کہ خود ایک مستقل موضوع ہے. میں کوشش کر کے چن کر 2 سے 3 روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرے وقت کے امام سے جڑی ہوئی ہوں، تاکہ ہماری بات اور ہم اپنے موضوع پر باقی رہ سکیں اور موضوع کو سمیٹ سکیں. توجہ میرے ساتھ ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا، بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، اس فاصلے کو پر کیجئے، آگے آگے تشریف لے آئیے اور ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد وآل پر. محمد وعجل. جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ. راوی بیان کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
راوی بیان کرتا ہے کہ خرج الحسین الی المنی، آقا حسین حج کے درمیان ہیں، منا میں اپنے خیمے میں ٹھہرے ہیں، اچانک راوی نے یہ منظر دیکھا کہ ابو عبداللہ الحسین اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ امام حسین کا یہ وہ آخری حج نہیں تھا کہ جسے امام نے عمرے میں تبدیل کر لیا تھا، اس سے پہلے امام نے کئی حج کیے، 20 سے زائد حج کیے، جس میں سے کثیر ایسے تھے کہ جو پاپیادہ کیے، خود چل کر کیے مدینے سے مکہ تک۔ امام حسین میدان منا میں ہے، حج کے موسم میں ہے، اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ اب جیسے ہی شمع روشن ہو پروانے گرد جمع ہو جاتے ہیں، امام جیسے ہی اپنے خیمے سے آئے ارد گرد اصحاب کا ایک مجمع جمع ہو گیا، اور امام حسین نے میدان منا میں اصحاب سے کلام کیا، فرمانے لگے ان اللہ عز وجل ما خلق العباد الا لیعرفوا، اللہ نے، معرفت امام کیوں ضروری ہے، اللہ نے بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف ایک غرض سے۔ وہ غرض کیا ہے؟ فرمائے لیعرفوا، تاکہ یہ مخلوق، یہ بندے، یہ انسان اللہ کو پہچانے۔ مولا پہچان کر کیا حاصل ہوگا؟ ہم اللہ کو پہچان کر کیا کر لیں گے؟ فرمایا فَإِذَا عَرِفُوهُ عَبَدُوهُ، جب یہ مخلوق، جب یہ انسان اللہ کو پہچانے گا تبھی اسے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی لائق عبادت و بندگی ہے تو فقط اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا جب یہ بندہ اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوگی تو یہ اللہ کی بندگی کرے گا۔ قرآن کی آیت ذہنوں میں ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف ایک ہدف سے، اور وہ کیا ہے؟ بندگی، عبادت۔ وہاں بھی معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا لیعبدون کا کیا مطلب؟ فرمایا ای لیعرفون، تاکہ خدا کو پہچانے، کیونکہ پہچانیں گے تبھی یہ بات سمجھیں گے کہ لائق بندگی فقط اللہ کی ذات ہے، اور جب لائق بندگی سمجھیں گے تو اگلے مرحلے میں آ کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ امام حسین میدان منا میں، اس منظر کو تصور کیجئے گا عزیزوں، منا کا میدان ہے، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے پھر بھی فاطمہ کے لال کے چہرے کے نور کے سامنے سورج کی روشنی ماند ہے۔ حسین اصحاب سے مخاطب ہیں، اللہ نے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ اللہ کو پہچانے۔ کیوں؟ کیونکہ پہچانیں گے تبھی تو بندگی کریں گے، جب جانیں گے کہ وہ خدا، وہ اللہ کیسا ہے، تبھی تو اس کو لائق عبادت سمجھ کے اس کے آگے سجدہ کریں گے۔ مولا پہچان لیا، عبادت بھی کر لی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ۔ کتاب کافی کی روایت ہے کہ جب بندے اللہ کو پہچان کر اس کی بندگی کرنے لگ جائیں گے، جب یہ خدا کو اپنا حقیقی خالق و مالک جان کر اس کے آگے سر جھکا لیں گے، تو خدا کی بندگی کی وجہ سے خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ علی مشکل کشا، اللہم صل علی محمد وآل۔ خدا کی قسم آل محمد کے سوا اس طرح سے فلسفہ عبادت کو کسی نے بیان نہیں کیا کہ اللہ کو پہچان کر اگر اس کی بندگی کرنے لگ گئے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لائق عبادت نہیں ہے انسان ان سے بے نیاز ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قانون عقلی ہے کہ اگر صحیح جگہ، صحیح در پر انسان سر جھکا لے تو جتنے غلط دروازے ہیں ان سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔
اگر بندے اللہ کی عبادت کرنے لگے تو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے غیر خدا کی بندگی سے کسی اور در کے سامنے سر جھکانے سے کیا ہو جائیں گے؟ بے نیاز ہو جائے گا، اسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ در در کی ٹھوکریں وہ کھاتا ہے جس کے پاس صحیح در کا پتہ نہ ہو۔ اب مجمع میں ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے سب سے زیادہ کام کا سوال کر لیا۔ گفتگو کا تسلسل ہے ذہن میں۔ اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تاکہ اللہ کو، میرا ساتھ دیجئے گا، تاکہ اللہ کو پہچانے۔ پہچانے کیوں؟ تاکہ عبادت کریں۔ عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ کسی اور کی عبادت و بندگی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ بنیاد کہاں سے ہے؟ پہچاننے سے، اللہ کی معرفت سے۔ شخص اٹھا اور سوال کیا، یبن رسول اللہ وکیف نعرف اللہ، اے فرزند رسول آپ نے سب کچھ بتا دیا، ذرا بنیاد کو سمجھائیے کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں۔ قیمتی سوال ہے یا نہیں؟ بنیادی سوال۔ مولا یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ کو کیسے پہچانیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ بمعرفت کل اناس امام زمانہم، اللہ کو پہچاننے کا صرف ایک راستہ اور طریقہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیں۔ یعنی اگر امام حسین کے اس کلام کی روشنی میں مجھے 1445 ہجری میں اللہ کو پہچاننا ہے تاکہ اس کی صحیح عبادت کر سکوں، تو صرف ایک راستہ اور وسیلہ ہے، اور وہ ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت۔ اب اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوا؟ کیوں اس موضوع پر بات ہونا ضروری ہے؟ اور جس قدر ضروری ہے اتنا ہی یہ تشنا ہے۔ نئے آنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہماری گفتگو کا موضوع مسلسل 7 روز کے لیے حقوق امام زمان، کہ جس میں سے پہلا حق حق معرفت ہے۔ کیوں ہے؟ یہ ہم نے روایت سے بیان کیا، کیونکہ اللہ کی معرفت موقوف ہے، اللہ کی معرفت ٹکی ہوئی ہے وقت کے امام کی معرفت پر۔ یہ تو مثبت انداز کی روایت ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، یہ اسے بیان کر رہی ہے۔ اگر کوئی نہ کرے اور ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہے، امام نے اس کا نتیجہ بھی بتایا ہے۔ اب کی بار راوی محمد ابن مسلم، یہی کتاب کافی، راوی محمد ابن مسلم ہے، اور بیان کرنے والے میرے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں امام وقت کی معرفت ضروری ہے اور کیوں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے؟ 5ویں امام محمد ابن مسلم سے، اب وقت نہیں ہے ورنہ محمد ابن مسلم کی تعریف بیان کرتا، ان 4 اصحاب خاص میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا ہے لولا ہؤلاء الاربعہ لندرست آثار النبوہ، کہ اگر ہمارے یہ 4 اصحاب نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے۔ ان میں سے ایک محمد ابن مسلم ہے۔ یہ ہے راوی اس روایت کا۔ 5ویں امام محمد ابن مسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے محمد ابن مسلم، کل من یعبد اللہ، ہر وہ انسان کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، وَيُجْهِدُ نَفْسَهُ فِي عِبَادَتِهِ، نہ صرف عبادت کرتا ہے میری اور آپ کی طرح، نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں خود کو تھکاتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے۔ عام انسان جہاں 4 رکعت پڑھ رہا ہے وہاں یہ نافلہ بھی پڑھ رہا ہے۔ عام انسان جہاں واجب روزوں پر اکتفا کر رہا ہے یہ سال بھر حالت روزہ میں نظر آئے گا۔ عام انسان جہاں نماز شب کی 3 رکعت پڑھتا ہے یہ پوری 11 رکعت پڑھے گا۔ یہ نہ صرف عبادت کر رہا ہے
بلکہ خود کو اللہ کی عبادت میں تھکا رہا ہے. اتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ پیشانی پہ سجدے کا نشان نظر آئے گا. ولا امام لہ منا، مگر ہم آل محمد میں سے کسی امام کی امامت کا قائل نہیں ہے. یعنی اللہ کی عبادت میں خود کو تھکا رہا ہے لیکن ہم میں سے کسی کو اپنا امام نہیں مانتا. یعنی کیا؟ جس دور میں ہے اس دور میں اللہ نے آل محمد میں جسے امام بنایا ہے یہ اس کی امامت کا اقرار نہیں رکھتا. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اے محمد ابن مسلم، واللہ شانع لأعمالہ، اللہ اس کی عبادتوں کے لیے شانع ہے. اس لفظ کا ترجمہ نہیں کروں گا میں، آپ سے ترجمہ نکلواؤں گا تاکہ اس جملے کی وزن اور اس کے ثقل کو سمجھ سکیں. یہ شانع لفظ آپ نے کہاں سن رکھا ہے یا پڑھ رکھا ہے؟ سبحان اللہ. سورہ انا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا، ترجمہ کیا ہے؟ کوئی بھی بتا دے. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر. اب کیا کیجئے؟ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور وانحر، قربانی کیجئے. آخری آیت انا شانئک هو الابتر، ترجمہ کیا ہے؟ کہ اب ہم نے آپ کو تو کوثر دے دی، اب ابتر کون ہو گیا؟ آپ کا شانع یعنی آپ کا دشمن ہی ابتر ہو گیا، آپ کا دشمن ہی دم کٹا رہ گیا، نسل بریدہ رہ گیا. یعنی اس کا کوئی والی و وارث نہیں رہے گا، وہ لاوارث رہے گا. شانع لفظ سمجھ آیا؟ یعنی دشمن. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بغیر امام آل محمد عبادت میں خود کو تھکائے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا. واللہ شانع لأعمالہ، اللہ اس کے اعمال کا دشمن ہے. غور کیا آپ نے؟ یعنی یہ بندہ گویا خدا کے سامنے ضد کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ تو نماز کم پڑھ مگر صحیح عقیدے کے ساتھ پڑھ. یہ لگا پڑا ہے خدا را، عقیدہ میں خود دیکھ لوں گا، عبادت میں زیادہ کروں گا. خدا نہ صرف اس کا اعمال قبول نہیں کر رہا، خدا اس کے اعمال کا دشمن ہے. غور کیا آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ غلط عقیدے پر رہ کر زیادہ عبادت کر کے خدا کو زج کر رہا ہے، والعیاذ باللہ. خدا نے اس سے کم عمل صحیح عقیدے کے ساتھ مانگا تھا. یہ نہ صرف غلط عقیدے پر ہے بلکہ غلط عقیدے پر زیادہ عمل کر رہا ہے. واللہ شانع لأعمالہ، خدا اس کے اعمال کا دشمن ہے. اس لفظ کے لطف کو محسوس کیجئے گا. یہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، مگر اللہ اس کے سجدے کا دشمن ہے. یہ روزہ رکھ کر خود کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے، اللہ اس کے روزے کا دشمن ہے. امام معصوم کا لفظ ہے یہ، اور کتاب کافی ہمارے حوالہ جات میں مصادر میں معتبر ترین حوالہ ہے. واللہ شانع لأعمالہ. مولا بات یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، بات آگے بڑھی. اب امام ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ جو بغیر امام کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اپنے وقت کے امام کی معرفت اسے نہیں ہے، وقت کے امام پر عقیدہ نہیں رکھتا اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرماتے ہیں مثلہ کمثل شاۃ، اس شخص کی مثال ایک بکری کی سی ہے. کون سی بکری؟ تاریخ اسلام میں بہت ساری بکریاں نظر آتی ہیں. کون سی والی بکری؟ فرمایا وہ بکری کہ جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو جائے.
راستے میں اپنے ریوڑ کے ساتھ جاتے جاتے بھٹک جائے، اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے۔ اب اس بکری کو اپنے چرواہے کا نہیں پتا، غور کیجئے گا، اب اس بکری کو اپنے چرواہے کا نہیں پتا، یہ اپنے گروہ، اپنے ریوڑ، اپنے ہرڈ سے الگ ہو گئی۔ ایک تو یہ بکری ہے اور اوپر سے تنہا ہے، اور اسے اپنے نہ ریوڑ کا پتا نہ ریوڑ کی رہنمائی کرنے والے کا پتا۔ بس اتنا کافی ہے، اپنے امام کو نہیں پہچانتا نا۔ امام نے مثال یہاں نہیں روکی، فرمایا یہ دن بھر بھٹکتی رہی، یہاں تک کہ جب رات تاریک ہونے لگی تو اسے ایک دوسرا ریوڑ نظر آیا جو اس کا نہیں تھا۔ یہ غلطی سے اس ریوڑ میں شامل ہوئی، جب اس ریوڑ میں شامل ہوئی تو اس ریوڑ کے چرواہے نے اسے ہنکار کر اپنے ریوڑ سے نکال دیا، دھتکار دیا۔ یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ شاید بات طویل ہو رہی ہے، لیکن امام نے 3 مختلف ریوڑوں میں اسے داخل کیا اور یہ بتایا کہ ہر جگہ سے یہ دھتکار دی گئی۔ کیوں؟ اپنے امام کو نہیں پہچان رہے، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ حیران ہے، یہ بکری پریشان ہے، اسے نہ اپنے ریوڑ کی خبر ہے نہ اپنے چرواہے کا جو اسے صحیح راستہ دکھا سکے اس کا پتہ ہے۔ در در بھٹکنے کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ فرمایا کہ بھیڑیوں نے اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اسے چیر پھاڑ کر ہڑپ کر لیا۔ ہر جگہ گیا، در در کی ٹھوکریں کھائیں، آخر میں بھی بچ نہیں پایا۔ کسی بھیڑیے نے اسے اپنے ریوڑ سے جدا دیکھ کر ہڑپ کر لیا۔ مولا فرماتے ہیں یہ ہے مثال اس شخص کی کہ جو ہم آل محمد میں سے کسی امام کی امامت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ لہذا ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے امام کو تلاش کرے، اپنے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ کیوں؟ تاکہ جب یہ معرفت حاصل ہو جائے تو انسان اس حدیث کی مصداق بننے سے خود کو بچا سکے کہ جس میں نبی فرما گئے، اور تقریباً ہر امام سے اس مضمون کی حدیث ہمیں ملتی ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے فریقین میں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو اس عالم میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اگر بات پہنچ گئی تو ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کے آگے۔ لہذا اپنے امام وقت کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہر چاہنے والے کی گردن پر یہ ہے کہ امام کی پہلا حق، امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ معرفت کو حاصل کرے یعنی کیا؟ بنیاد تو یہی ہے کہ اسے پتا ہو کہ میرے وقت کے امام کون ہیں، تاکہ جاہلیت کی موت سے انسان خود کو بچائے۔ مگر بات یہاں رکے گی نہیں، اب اس کے بعد معرفت کے مراحل طے ہوں گے، معرفت کی منزلیں طے ہوں گی۔ پھر انسان کو یہ بھی خبر ہونی چاہیے کہ یہ جو میرے امام ہیں، اس امام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تاکہ انسان امام پر درست عقیدہ رکھ سکے۔ یعنی اسے یہ خبر ہو، اب میں فقط فہرست بیان کر رہا ہوں، وقت ہوا تو کل سے ان میں سے ہر ایک بات پر تفصیل سے
روایت پیش کی جائے گی، کلام معصوم پیش کیا جائے گا. یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہوا کہ اجمالی معرفت ہو، یہ خبر ہو جائے کہ یہ حجت ابن الحسن ہے کہ جو میرے امام وقت ہیں. پھر اس کے بعد انسان کو یہ خبر ہو کہ یہی امام وقت ہیں کہ جن کا وجود واسطہ ہے، وسیلہ ہے اس پوری کائنات کے وجود کے لیے. پھر انسان کو خبر ہو کہ یہی امام وقت ہیں کہ جن کی بقا واسطہ ہے اس پوری کائنات کی بقا کے لیے. پھر انسان کو خبر ہو کہ یہی امام وقت ہیں کہ جو واسطہ بن رہے ہیں اس ہدایت کا مجھ تک پہنچنے کے لیے کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے. پھر انسان کو یہ خبر ہو کہ ہر وہ نعمت، بالکل پریشان نہیں ہونا، اپنے ہر نقطے پر روایت اور کلام معصوم پیش کریں گے. ابھی فقط فہرست بتا رہا ہوں کہ حقوق امام زمانہ میں بات کن موضوعات پر ہونی ہے. انسان کو یہ خبر ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو، یہ بات اس کے لیے واضح ہو کہ جو کچھ نعمت الہی اس کائنات میں مجھ تک پہنچ رہی ہے وہ میرے امام کے وسیلے اور واسطے سے پہنچ رہی ہے. اور نعمت میں ہر طرح کی مادی اور معنوی نعمت شامل ہے. نعمت میں اچھی چیزوں کا ملنا بھی شامل ہے اور برائیوں کا خود سے دور ہونا بھی شامل ہے. بکم ینفس الہم، زیارت جامعہ کے جملے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام کی وجہ سے، آپ کے وسیلے اور واسطے سے خدا ہم و غم کو مجھ سے دور کرتا ہے. وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے، وسیلے سے، واسطے سے، آپ کے سبب سے خدا بارش کو برساتا ہے. وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آپ امام وقت وہ ہیں کہ جن کے وجود بابرکت کی بدولت اللہ نے آسمانوں کو زمینوں پر گرنے سے روکے رکھا ہے. اب یقین جانیے یہ ایک ایک فقرہ، یہ ایک ایک بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ عقیدہ ہے اور تفصیل کا محتاج ہے. خدا نے چاہا تو انشاءاللہ کل سے آج ہم نے وجود امام کی بنیادی معرفت پر بات کی کہ کیوں صحیح امام کے ہونے کی خبر انسان کو ہونی چاہیے اور اگر نہ ہو تو نقصان کیا ہوگا. کل سے یہاں سے بات شروع ہوگی معرفت امام کے جو پہلا حق ہے میرے وقت کے امام کے حقوق میں سے. کل سے یہاں سے بات ہوگی کہ اب امام کا رتبہ کیا ہے، امام کو خدا نے کون کون سے مناصب اور عہدے دے رکھے ہیں کہ جن پر مجھ چاہنے والے کو عقیدہ ہونا چاہیے تاکہ وجود امام سے، نور امامت سے بہترین انداز سے روشنی کو، فیض کو حاصل کر سکوں. بس عزیزوں، آج آپ کی خدمت میں واقعہ کربلا کے ایسے مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کم از کم اس حقیر نے اس سے پہلے منبر سے کبھی ذکر نہیں کیے، لیکن آج ان کی مناسبت ہے. وہ مصیبت یہ ہے جو بہت کم بیان ہوتی ہے. خدا ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے. وہ تمام مقامات کے جو کسی نہ کسی انداز میں آل محمد سے منسوب ہو گئے وہ سب مقدس ہیں. خدا آپ کو ان مقدس مقامات میں شہر دمشق کے قریب زینبیہ میں جناب زینب علیہ کی تربت کی زیارت بھی نصیب کرے. خدا آپ کو شہر دمشق میں جناب رقیہ، جناب سکینہ کی لحد کی زیارت بھی نصیب کرے. اور اسی شام میں ایک زیارت ہے حلب کے شہر میں جسے مشہد النقطہ کہا جاتا ہے. یہ کون سی زیارت ہے؟ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ جب حلب کے شہر سے آل رسول کو گزارا جا رہا تھا تو ایک پتھر تھا کہ جس پر کچھ دیر کے لیے
سر اقدس حسین کو رکھا گیا تھا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بھی اس پتھر سے تازہ خون جاری ہوتا ہے۔ حلب میں جہاں یہ مشہد نقطہ ہے، یہ پتھر والی زیارت ہے، اس کے قریب ہی شہر حلب میں ایک پہاڑی ہے کہ جس پر چڑھتے ہیں تو ایک مزار ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ مزار کس کا ہے جانتے ہیں؟ یعنی روز عاشور کربلا میں حسین کی اولاد کی قربانیاں رکی نہیں ہیں، یہ قربانیوں کا سلسلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک چلتا رہا ہے۔ حلب میں جب اس مقام پر اسیران کربلا پہنچے، امام حسین کی ایک زوجہ کہ جن کا نام تاریخ نے نقل نہیں کیا، وہ حاملہ ہیں اور اس عالم میں اسیری میں ہیں کہ جب بیبیوں کو نہ صرف ناکوں پہ بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا ہے، نہ صرف بیبیوں کو دوران سفر تازیانے مارے گئے، نہ صرف پتھر برسائے گئے، نہ صرف ہر قسم کی مصیبت سے گزارا گیا، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین کی یہ حاملہ زوجہ جب شہر حلب میں اس پہاڑی کے قریب پہنچی ہیں، جب اسیروں کا یہ قافلہ پہنچا ہے، تو یہ شہزادی اس قدر شکستگی محسوس کر رہی تھی کہ قدم آگے نہیں بڑھ رہا۔ کسی شقی نے ایک تازیانہ مارا، یہ حرمت امام حسین کی بات ہے عزیزوں، کسی شقی نے ایک تازیانہ مارا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین کی یہ حاملہ زوجہ سواری پر سے زمین پر گری، اور جب زمین پر گری تو شکم کے بل گری۔ راویوں نے لکھا ہے جب یہ ماجرا ہوا تو اس زوجہ نے، اس شہزادی نے تڑپ کر جناب زینب علیہ کو پکارا، جناب زینب علیہ نے خود کو امام حسین کی زوجہ کے پاس پہنچایا تو یہ منظر دیکھا کہ یہ خاتون، یہ مستورہ کہ جو کچھ دیر پہلے حاملہ تھی، اب حمل ساقط ہو چکا ہے، اب شکم مادر میں موجود بچہ شہید ہو چکا ہے۔ اس موقع پر یعنی امام حسین کے ایک کم سن بچے کی جو ابھی شکم مادر میں ہے شہادت واقع ہو گئی۔ اس موقع پر جناب زینب علیہ اپنے بھتیجے امام سجاد کے پاس آئیں کہ جو زنجیروں میں مقید ہیں، اور سوال یہ کیا کہ یا بقیت اجدادنا، اے میرے اجداد کی نشانی ہے سید سجاد، آپ کے ایک بھائی کی شہادت ہو گئی ہے، آپ کی فلاں مادر گرامی جو حاملہ تھی اب حمل ساقط ہو چکا ہے، اب وہ مولود اس دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو چکا ہے، ہم یہیں اسی جگہ پر اس کی قبر بنائیں گے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہیں یہ گمنام نہ رہ جائے، کہیں یہ تاریخ کے اوراق میں گم نہ ہو جائے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اس نامولود بھائی، اس شہید بھائی، اس ساقط بھائی کا کوئی نام رکھیں۔ اس بھائی کا نام رکھنا ہے جو ولادت سے پہلے شہید ہو گیا۔ سید سجاد نے پھوپھی زینب سے فرمایا، اے پھوپھی اماں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس بھائی کا نام محسن رکھا جائے۔ حلب کے علاقے میں میرے چوتھے امام کو اپنے شہید بھائی کو دیکھ کر نہ جانے کون سے مصائب یاد آئے۔ پھوپھی اماں، اس شہید کا نام محسن رکھا جائے۔ آج بھی حلب میں وہ مرقد محسن ابن امام حسین کے نام سے منسوب ہے۔
مگر چوتھے امام کے اس فقرے نے ہمیں یاد دلایا کہ آل محمد کے خاندان میں اس سے پہلے بھی ایک حمل ساقط ہوا تھا. میں فقط اشارے کروں گا جسے جتنا گریہ نصیب ہو. آج تھی پہلی ربیع الاول، 28 سفر رحلت نبی کو 3 دن گزرے تھے کہ کچھ شقی اور لعین جس دروازے پہ نبی آ کر سلام کیا کرتے تھے اس دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. یہ دن ہیں، یہ مناسبتیں ہیں ان مصیبتوں کی، کائنات کی عظیم ترین مصیبتوں کی. اور جب کہا گیا کہ اس گھر میں فاطمہ ہیں تو لعین نے جواب دیا وَإِن. اس وَإِن کا ترجمہ جانتے ہیں عزیزوں؟ اس کا ترجمہ ہے والعیاذ باللہ، ہوتی ہیں تو ہوا کرے، مجھے پرواہ نہیں ہے. بتایا گیا اس گھر میں حسن و حسین ہے، لعین کہتا ہے وَإِن، یا تو علی گھر سے باہر لائے جائیں وَإِلَّا أُحْرِقَنَّ الْبَابَ بِمَنْ فِيهَا، وگرنہ میں اس گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دوں گا. ارے جب کچھ دیر گزری لعین آگے بڑھا، دروازے فاطمہ کو آگ دکھائی گئی. دروازے کی لکڑیاں ہیں، آگ کے شعلے ہیں. جب لکڑیوں نے آگ کو پوری طرح سے پکڑ لیا، لعین روایت کے جملے فَرَّكَلَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ، لعین نے گستاخی کی، جلتے ہوئے دروازے کو دھکیلا. دختر رسول ہے بین الباب والجدار، در و دیوار کے درمیان ہے. ایک جملہ کہہ دوں، میں فقط اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، مجھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ اس جملے کی تفصیل پڑھ سکوں. وَكَانَتْ فِي الْبَابِ مِسْمَارٌ، جلتے ہوئے دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی. یہ وہ زخم تھا کہ جو شہادت کے بعد تک دختر رسول کے جسد اثر پہ رہا. کچھ دیر گزری کہ آواز آئی خذینی فضہ، اے فضہ مجھے تھام لو کہ میرا محسن شہید. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا، ألا ولعنة الله على القوم الظالمين. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ تجھے واسطہ غربت آل اطہار کا، تجھے واسطہ مظلومیت بنت نبی کا، ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. بار الہ اس ذکر کے صدقے، اس عزا کے صدقے، ناسوؤں کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہمیں مولا کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین۔